جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپلیٹلی خاموش ہے کہ کیا ہو رہا ہے ویسٹ ایشیا میں کرائسس میں، جو کہ بیسیکلی ویسٹ ایشیا کرائسس از این انڈین ٹرم۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ گلوبل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ گلوبل میڈیا سے ہم کہہ رہا ہے اس کو مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کیونکہ اپنے اینگل سے بات کر رہا ہے، اپنی چیزوں سے دیکھ رہا ہے، ان فار دیم دس از ویسٹ ایشیا، وہ دے آر کالنگ اٹ ویسٹ ایشیا۔ اینڈ یہ جو نامن کلیچرز دینا ہوتا ہے نا، دیٹس ویری سگنیفیکینٹ ان گلوبل پالیٹکس۔ پاکستان جو ہے وہ انڈو پیسیفک کو انڈو پیسیفک نہیں کہنا چاہتا بیکاز انڈیا کا نام آتا ہے، کہتا ہے ایشیا پیسیفک کہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا اس کو انڈو پیسیفک کہتی ہے، کئی لوگ ایشیا پیسیفک بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد بن زید جو ہیں، جو یو اے ای کے اس وقت روح رواں ہیں، ٹھیک ہے جناب، ان کی پی ایم مودی سے بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، انڈیا کے جو عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ سے تعلقات ہیں نا، دے آر ناٹ جسٹ بیونڈ bilateral relations, they have moved towards regional politics as well۔ اور انہوں نے کہا جی کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ ایشیا ریجن میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی پاکستانی وزیر اعظم یا کسی فارن منسٹر نے کسی مسلم ورلڈ کے کسی لیڈر سے بات کی ہے؟ اور کیا بات کرنی ہے؟ انڈیا کی کیپیسٹی جو ہے ہیومینیٹیرین سچویشن، سیکیورٹی سچویشن کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے سکتا ہے، ہیومینیٹیرین سچویشن مینیج کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بھیجیں گے وہ بھیجیں گے، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے ایک ایک امپورٹنٹ کنٹری، اینڈ پرٹیکولرلی جی ہم گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ ہے ہمارے پاس، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کیوں خاموش ہے؟ مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے، انہوں کن نے کیا ہے کہ تسی بالکل خاموش ہو جاؤ، اور ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو ہے نا بولے ہی نہ۔ اور محمد بن زید جو ہے وہ ہی از ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون بٹ ناٹ پاکستانی لیڈرشپ۔ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کی ویلیو کوئی نہیں، اس کو تو ہوسٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کی فلسطین، کیا پاکستانی کسی لیڈر کی فلسطین کے صدر سے بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ اسرائیل سے ہم بات کر نہیں سکتے، جارڈن میں کسی سے بات ہوئی ہے، ایجپٹ میں کسی سے بات ہوئی ہے، یو اے بھی کسی سے بات ہوئی ہے، ان تمام ملکوں میں نریندر مودی کی بات ہوئی ہے، اور پاکستان لیڈرشپ بالکل کمپلیٹلی آؤٹ آف دا ریڈار ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے یہاں پہ اس حد تک کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے رشی سونک صاحب، ان سے بھی بات ہوئی ہے ویسٹ ایشیا سچویشن پہ۔ کیا بات کر رہا ہے انڈیا؟ کیا ڈسکشن کر رہا ہے؟ ساتھ ہی وہ بات کرتے ہیں جی ہمارے اپنے بائی لیٹرل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ڈیفینس، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ وہ لٹرم پٹرم، وہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ طریقہ کار انڈین لیڈرشپ کا ہوا نہیں کرتا تھا، یہ طریقہ کار انڈین لیڈرشپ کا ہوا نہیں کرتا تھا۔ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سٹیپ جنہوں کہتے ہیں نا کریزی چوں ود کے کھیڈ دینے پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پائن ہم نے اپنا گلوبل پالیٹکس میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ دس از واٹ انڈینز آر ورکنگ آن۔ اب پاکستان کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کی کیا اس میں جسے کہتے ہیں نا وہ پوزیشن ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے۔ نریندر مودی کہتا ہے جی کہ ہم تو محمد بن زید کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم تو سارے۔ اب محمد بن زید جو ہیں یو اے ای کے جو صدر ہیں، یہ وہ شخص ہیں یا یہ وہ ملک ہے جس کو بیسیکلی امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر سے توڑ لیا ہوا ہے، اینڈ آئی تھنک دی انڈینز ڈو انڈرسٹینڈ دس ویری کیئرفلی۔ انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ محمد بن زید از ناٹ اے وائس کیپٹن آف محمد بن سلمان۔ محمد بن Zayed wants to be the captain himself in the GCC or in the Middle East. But the question is, ادھر سے قطر، ادھر سے محمد بن زید، اور ادھر سے محمد بن سلمان، تینوں کا رولا پڑ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قطر تو بہت ایکٹیو رول ساری باتیں پلے کرتا ہے، اور وہ امریکہ کے بہت قریب ہے اس حوالے سے، ملٹری بیس اینڈ سو مچ دے آر ڈوئنگ سو مچ دیر۔ لیکن انڈیا کی ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ادر دین قطر۔ ایک تو وہ جو 8 ان کے انڈین نیوی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو انہوں نے سزائے موت، ڈیتھ سینٹینس دے دی ہے۔
لیکن محمد بن زید جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے نریندر مودی کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنایا ہے، بیکاز محمد بن زید کو پتہ ہے کہ انڈیا از کلوز ٹو اسرائیل ناؤ، انڈیا از اے ویری کلوز پارٹنر ود دی رشیا، ود ایران، سوری ود دی یو ایس، اینڈ انڈیا از ایکولی کلوز ود دی فرانس. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اینڈ یو اے میں ایک مماثلت یہ بھی ہے دیٹ دا بوتھ آر ہیونگ رافیل جیٹس جو ہیں ان کے پاس ہیں. اور یہ تینوں فرانس، انڈیا اینڈ یو اے ای، یہ بیکاز کیونکہ یو اے ای نے رافیل خریدے کیا نام ہے اس سے، رشیا سے، سوری فرانس سے، تو انہوں نے بھی انڈو پیسیفک میں یہ اپنی ملٹری ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ساری لیڈرشپ بالکل کیوں خاموش ہے. اور G20 میں بھی آپ کو پتہ ہے اسپیشلی بلایا گیا تھا ان کو ایک پروٹوکول دینے کے لیے. سو میں تو جس چیز کو میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، پاکستان کو تھوڑا آگے آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ان تمام مسلم ممالک کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو فائنینشیل پوزیشن اتنی کمپرومائز ہے کہ ہمیں کو سیریس ہی نہیں لیتا. ہمارے پاس اسٹرانگ ملٹری ہے، پھر وہ باتیں کریں گے جی ملٹری اسٹرانگ تو نارتھ کوریا کے پاس بھی ہے، ملٹری اسٹرانگ تو رشیا کے پاس بھی ہے، لیکن دے آر آؤٹ ڈیٹڈ، ختم ہوا ہوا ہے، ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. سو ذاتی طور پہ یہ جو کویسچن ہے کہ محمد بن زید جو ہے، کیا محمد بن زید انڈیا اور یو اے کی پالیسی ایک ہے مڈل ایسٹ کے لیے، یہ ایک کویسچن ہے. اور کیونکہ یہ دونوں I2U2 کا حصہ ہیں اور امریکہ کے بڑے دونوں امپورٹنٹ اتحادی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ محمد بن زید اور نریندر مودی اور امریکہ they somehow they share the same vision for the Middle East. لیکن محمد بن زید کو ایک چیلنج یہ ہے کہ بیکاز ہی از اے مسلم کنٹری، تو ان کو تھوڑا سا ابھی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، اور وہ سارا محمد بن زید وہ کرنے ہی جا رہے تھے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز جو ہے وہ کرائسس ہو گئی. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو جو تھے، کئی خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ سم آف دا بنجامن نیتن یاہو اسرائیل فنڈڈ حماس بہت سارے طریقوں سے. اور ان کی جو انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر کو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ کرنے دو، پھر اس کے بعد یہ پکا کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا دی امیریکنس اینڈ دی محمد بن زید دے ور پلئنگ ود محمد بن سلمان، کیا وہ محمد بن سلمان کے ساتھ پلے کر رہے تھے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی ریسٹ آف دا ورلڈ دے ڈو وانٹ کہ اسرائیل کی نارملائزیشن ہو عرب ورلڈ کے ساتھ. عرب ورلڈ کے ساتھ یہ کس طرح کی نارملائزیشن ہوگی، کیا ہوگا، یہ کویسچن ہے. تو یہ جو شروع میں بات چلی تھی جی کہ محمد بن زید از امپورٹنٹ فار ویسٹرن ورلڈ، ناٹ محمد بن سلمان، اور سعودی عرب کو تھوڑا سا لیسن سکھانا ضروری ہے. تو یہ جو چیزیں ابھی ہوئی ہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، یہ ہمیں اس کو انفولڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں 1 مہینہ ہوا اس جنگ کو، آلموسٹ مہینے کے قریب پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس میں کیا ہے ایسا اور کیا ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان قریب ہونا چاہ رہے تھے اسرائیل کے، لیکن ان کو وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی فار ون ریزن اور دی ادر. محمد بن سلمان اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر روز اسرائیل کے قریب ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ سب کچھ چیزیں طے تھیں، یہ ایک واقعہ نے ہر چیز ریورس کر دی. محمد بن زید جو ہیں آئی تھنک ہی از بلو آئیڈ، ہی از اے بلو آئیڈ آف دا یو ایس. جتنا بھی بلو آئیڈ ہو، لیکن یاد رکھیے گا محمد بن زید نے امریکہ سے F-35 جو ہے وہ نہیں لیے تھے، اور وہ انہوں نے اسی لیے نہیں لیے تھے بیکاز کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمیں بہت مہنگے دے رہے ہیں، اور ان کی پھر رکھنا کرنا سارا وہ چیزیں وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ان کی وہ دیکھیں کہ they didn't go with this، انہوں نے چپ کر کے انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کرنے جا رہے، ہم نہیں لیں گے F-35 آپ سے. لیکن سم ہاؤ محمد بن زید از ورکنگ ویری کلوزلی ود دی Americans اینڈ ود دی انڈینس. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد سلمان جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ پوٹینشیل تھریٹ ہے، جبکہ زید اس طرح کا پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہے. دا ریزن بیہائنڈ اس کہ محمد بن سلمان جو ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، زید کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے.
محمد بن زید کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، بہت چھوٹا ملک ہے، ولنریبل ہے. سلمان کی کیپیسٹی زیادہ ہے بیکاز اس کا جو فٹ پرنٹ ہے مسلم ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، اور وہ زیادہ فٹ پرنٹ از ان ٹرمز آف سافٹ پاور ہے، ان ٹرمز آف اس کے فائنینسز کے طور پہ بھی ہے. سو کسی نہ کسی طریقے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلمان کو کمزور کر کے، سعودی عرب کو کمزور کر کے یو اے کو اوپر لایا جائے. تو وہ جو گیپ سعودی عرب اور یو اے کے درمیان تھا، اس کو فل کرنے لگے ہیں سلمان صاحب اب سعودی عرب، ان ٹرمز آف جیسے دبئی تھا ایک انٹرنیشنل ہب بن گیا، ڈسکوز، کسینوز، شراب، پارٹیز سب کچھ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا یار ہم ان چیزوں میں چلے گئے ہیں، ہماری تو وہ اکانومی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پورے کے پورے علیحدہ شہر بنانے شروع کر دیے، وہ جو نیوم اینڈ آل دیٹ، اور وہ وہاں چیزیں کرنے جا رہے ہیں. سو میں تو اس کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا گیم تھی. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ 7 اکتوبر کو، یہ اٹس ناٹ سو سمپل جو ہمیں نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں چھپی ضرور ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک چھپی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب کو مزید ایکسپوز کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور کمزور کرنا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ویسٹرن ورلڈ چاہتی تو ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہو، بلکہ یہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا. سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کو سلجھانا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن سلجھایا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو، پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور میں بار 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 کہہ رہا ہوں، انڈیا از آن اے فاسٹ ٹریک. وہ جیسے کہتے ہیں نا فاسٹ ٹریک ٹرین پہ جو ہے یورو 1 پہ انڈیا چل رہا ہے اس وقت عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے ساتھ. پاکستان فل ٹھنڈ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت پولیٹیکلی ڈسٹیبلائز ہے، فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے انہی مسلم ورلڈ کے اوپر. یہی یو اے اور یہی سعودی عرب سے ہم 25 ارب ڈالر کے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، اور پاکستان کی جو میکرو اکنامکس جو اسٹیبلٹی آئے گی اور حالات بہتر ہوں گے اور یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. دس از واٹ پاکستان از تھنکنگ. ٹھیک ہے نا جی، لیٹس سی اس کو ہم کیسے کر پاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. لیکن نریندر مودی کا محمد بن زید کے اتنا قریب ہونا obviously it's a clear messaging. It's a clear messaging for Pakistan, and it's a clear messaging for many in the Muslim world as well, and how they share same goals for the region. دونوں اسرائیل کے دوست بھی ہیں اب، اور جو کچھ مرضی ہو گیا سعودی یو اے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس بڑا فارم ہے، کلیئر ہے کہ ہم کوئی اسرائیل سے تعلقات پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے ہیں. ہم نے ریکگنائز کیا تو ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ اگر اسرائیل نے کوئی 20,000 25,000 فلسطینی مار دیا تو کیا ہے. میں ریسنٹلی سعودی عرب کا ایک بڑا سینئر امپورٹنٹ نیوز پیپر ہے، عرب نیوز، انہوں نے نیا ہی کھولا ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں فیصل جے عباس. تو اس کی جو ہیڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ حماس ہیز کراس دا روبیکن، واٹ نیکسٹ. اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کیا ہونے والا ہے؟ پھر یہ حماس آئے گی، پھر یہ غزہ کے لوگ آئیں گے عرب ورلڈ جی سی سی کے پاس اور ہمیں کہیں گے ہمیں اتنا پیسہ دیں. سو یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے مزید انفولڈ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اور عرب ورلڈ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. لیکن انڈیا ہر گلوبل ایونٹ کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھاتے جا رہا ہے. ہر گلوبل ایونٹ کے اندر آپ اس ایونٹ کا نام لیں اینڈ سی ہاؤ انڈیا از. ایون آپ کووڈ کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا جی وی آر ورلڈ فیکٹری، ہم نے اتنی وہ دیا، ہم نے اتنی ویکسینز دی، ہم نے اتنے ملکوں کو دی. چائنا کہتا ہے ہم نے دی، انڈیا کہتا ہے ہم نے بھی دی، امریکہ کہتا ہے ہم نے بھی دی، یورپ کہتا ہے ہم نے بھی دی. سو وہ جتنے بھی مین پلیئر ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو لیٹس سی اس کو دیکھیں. لیکن یہ میں پاکستان سے ظاہر بات ہے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوز ہو آر ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرس، کہ کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آر وی ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ، اور اس کی کیا امپلیکیشنز پاکستان پہ ہو سکتی ہیں. کشمیر کے اوپر تو ہم نے امپلیکیشنز دیکھ لی ہیں کہ کشمیر تو وہ انہوں نے